السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقا نامدار مدینہ تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار لامکافہ تشریف لے جانے والے آقا و مولا، اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، حشر میں کام آنے والے آقا و مولا، گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غیبی آواز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملک میں اپنا لشکر جہاد کے لیے بھیجا اور اس لشکر کا افسر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر اس ملک میں گئے اور کافروں سے جہاد کرنے لگے۔ ادھر مدینہ منورہ میں ایک روز خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ساریہ، پہاڑ کے ساتھ رہو، پہاڑ کے ساتھ ہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔ لوگ حیران ہو گئے کہ خطبہ کے اندر یہ بے جوڑ بات کیسی؟ ساریہ تو یہاں سے دور کسی ملک میں لڑ رہا ہے، پھر یہاں اسے آواز دینے کا کیا معنی؟ تھوڑے دنوں کے بعد میدان جہاد سے قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ ہمارا مقابلہ کافروں سے ہو رہا تھا اور ہم ان پر غالب آ رہے تھے کہ ہمیں ایک غیبی آواز سنائی دی، اے ساریہ، پہاڑ کے ساتھ ہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔ چنانچہ ہم نے اس ہدایت پر عمل کیا اور پہاڑ کو پیچھے رکھ کر ہم نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا اور پھر دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کیا تو دشمن شکست کھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی۔ یعنی حضرات محترم، خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران جب وہ امیر المؤمنین بننے کے بعد ایک مرتبہ اپنا لشکر جو ہے ایک ملک میں بھیجا، جن کا سردار یعنی افسر بنا کر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ فلاں ملک میں آپ جائیں، وہاں جا کر جو ہے جہاد کریں، لوگوں کو سمجھائیں، جب وہ نہ سمجھیں تو ان سے جو ہے جنگ کریں، دین اسلام کو بڑھائیں۔ تو لوگ جو ہے وہاں کے لوگ نہیں مانے، حضرت ساریہ کے ساتھ جو ہے جنگ کرنا شروع کر دیے۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کی خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کے دوران ہی جو ہے آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہاڑ کو اپنے ساتھ رکھو، یعنی پہاڑ کے پیچھے آ جاؤ اور اپنے آپ کو بچا لو، اس طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ تو حضرات محترم، اب جب خطبے کے دوران یہ باتیں ہوتی ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خطبہ میں یہ کیسی بات، یہ کیا بات، یہ نئی بات کیا جوڑی جا رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ساریہ تو کسی اور ملک میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، تو یہاں پر اس آواز کا معنی کیا ہے؟ اس آواز کو ان کو آواز دینا یہ کیا ہے؟ یہ سوچتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے ایک قاصد آتا ہے، جو ہی آتے ہیں، آنے کے بعد وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے تھے، کرتے کرتے ہم لوگ جو ہیں ہم ان پر بھاری نہیں بلکہ وہ ہم پر بھاری تھے، ہم جو ہے ان سے لڑ نہیں پا رہے تھے، ہم ان کا مقابلہ کر نہیں پا رہے تھے، ہم ان پر جو ہے بھاری نہیں، وہ ہم پر بھاری تھے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز، غیبی آواز آتی ہے، آواز لگانے والے آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ساریہ، پہاڑ کے پیچھے رہ کر، پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھ کر جو ہے ان سے مقابلہ کرو، پہاڑ کو اپنے ساتھ رکھو، انشاءاللہ تم جو ہے ان پر غالب آ جاؤ گے، یعنی تم ان کو ہرا دو گے۔ اس طرح سے آواز آتی ہے تو وہ قاصد کہنے والا کہتا ہے کہ
ہم ان کے ہدایت کے مطابق یعنی ان کے ہدایت کو ہم نے اپنے عمل میں لیا اور پہاڑ کو پیچھے رکھ کر ہم نے اپنی پشت یعنی اپنے آپ کو بچایا اور ڈٹ کر ان سے مقابلہ کیا، اور دشمن جو ہے شکست کھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں جیت دی، ہماری جیت ہوئی، اللہ نے ہمیں جیت نصیب فرمایا۔ یہ کہتے ہیں تو لوگ جو ہے سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں سے جو آواز لگائی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فاروق اعظم کی برکت سے مسلمانوں کو بڑی فتح حاصل ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کے مقبولوں کی نظر کے سامنے کوئی چیز حجاب نہیں بنتی، اور وہ دور کی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں اور اپنے بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں، اور ان کی امداد سے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دور کی آواز بھی سن لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت ساریہ نے حضرت عمر کی آواز کو سن لی۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمایا اور وہ نظر دیا کہ وہ دیکھ لیے، دیکھنے کے بعد انہوں نے آواز لگائی تو حضرت ساریہ کوسوں دور یعنی میلوں میل دور رہ کر کئی سو کلومیٹر دور رہ کر جو ہے ان کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا فرمایا ہے، یہ طاقت دی ہے کہ ان کی آواز کو، اور خاص کر کے حضرت ساریہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنے آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے خبر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور یاد رکھیے گا جو نبی کا نہیں وہ اللہ کا نہیں، اور جو اللہ کا نہیں تو سمجھو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، فی نار جہنم خالدینہ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈائریکٹ دوزخ میں ڈالے گا، اس کا حشر جو ہے اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی سے جڑ جاؤ، نبی کی گستاخی کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ہیں ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ اور خاص کر کے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ان کے پاس بھیجیں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ حضرت عمر کون ہے، دین معلوم ہو ان کو، اسلام کیا ہے ان کو معلوم ہو۔ تو آپ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔